اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ بہت لوگوں نے ویڈیوز بنائی، آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا، لیکن وہی باتیں جو عام طور پر واعظ حضرات بتاتے ہیں وہی کی جاتی ہیں، لیکن گہرائی سے اس مسئلے کو کوئی بھی بیان نہیں کرتا الا ماشاء اللہ۔ علماء کرام کا تو کام ہی ہے ان کو باتوں کو بیان کرنا، لیکن میں نے واعظوں کی بات کی ہے جو عام طور پر مشہور ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ شیطان جو کہ ایک جن تھا، وہ ترقی کرتے ہوئے فرشتوں میں پہنچ گیا اور فرشتوں کا استاد بن گیا، یعنی فرشتوں کو سکھانے پڑھانے لگا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا چیز پڑھانے لگا ان کو؟ کیا فرشتوں کے لیے کوئی شریعت ہے؟ اگر فرشتوں کی کوئی شریعت ہے ان کے لیے تو اس کا نام کیا ہے اور کون سے عوام رہنمائی اس میں درج ہے؟ میری معلومات کے مطابق فرشتوں کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں، ان میں سرتابی کرنے کی تو ہمت ہی نہیں ہے، ان کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ جب ان کا ارادہ نہیں ہے، ان کا اختیار نہیں ہے، تو شریعت کس کی ہوگی؟ شریعت تو ان کی ہوگی نا، ان کے لیے ہوگی جن کا کچھ ارادہ ہوگا، وہ اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے کچھ کام کر سکتے ہوں گے، تو انہیں کچھ کام کرنے کا حکم دیا جائے گا اور کچھ کاموں سے منع کیا جائے گا۔ جبکہ یہ صرف فرشتوں میں ہے ہی نہیں ہے، تو فرشتوں کے لیے کون سی شریعت ہوگی؟ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ فرشتوں کی بھی کوئی شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی سورۃ الرحمن میں جنوں اور انسانوں کو ثقلین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جلدی فارغ ہو کر تمہارے سے نمٹ لیتا ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ایسی مخلوقات ہیں جن کا اپنا ارادہ نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم میں سرتابی نہیں کرتے اور وہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر لگے ہوئے ہیں۔ سنا جاتا ہے کہ علماء کرام بتاتے ہیں، اگر کوئی فرشتہ رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں پڑا ہے، کوئی قیام میں ہے تو وہ قیام میں ہے۔ ان کے لیے ہر ایک کا الگ الگ اپنا اپنا معاملہ ہے، ان کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں۔ جب ان کے اپنے اپنے معاملات ہیں، اپنے اپنے ڈیوٹی ہیں، تو شریعت ان کے لیے کہاں سے آ گئی اور شیطان ان کا استاد کہاں سے بن گیا؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہوا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ جب فرشتوں کو حکم تھا سجدہ کرنے کا اور تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور ابلیس کو تو حکم ہی نہیں تھا، تو اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے کون سا گناہ کیا جس کی پاداش میں اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کوئی بین السطور میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں غور کرنا ہوگا اور ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا باتیں ہیں جن کے ابلیس کے بارے میں، شیطان کے بارے میں کہا جاتا ہے کان من الجن، قرآن کا حکم ہے وہ جنوں میں سے تھا۔ جب وہ جنوں میں سے تھا تو فرشتہ کیسے ہوا؟ ایک مثال تو آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے، لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یار اس کی بات چھوڑو، وہ تو فرشتہ ہے، لیکن ہے تو وہ انسان، لیکن اس کو فرشتے سے تشبیہ دی گئی۔ کیوں تشبیہ دی گئی؟ کہ وہ اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ وہ کوئی سرتابی نہیں کرتا، کوئی اسلامی احکام کے مطابق کہ اس سے الٹ نہیں جاتا، اسلامی شریعت کے مطابق ہی تمام کام سر انجام دیتا ہے، لہذا وہ فرشتہ ہے، اس سے برائی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر اس بات کو سامنے رکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ شیطان ابلیس جن تھا،
لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوا اس نے ایسی اپنے آپ میں خوبیاں پیدا کر لیں کہ وہ گناہ سے دور ہو گیا اور ہر وقت نیکیوں میں ہی لگا رہتا تھا۔ جیسے سنا جاتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور ہر آسمان پر اس کا الگ الگ نام ہے، کسی پر زاہد ہے، کسی پر حامد ہے، یہ مختلف باتیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ وہ آتشی مخلوق تھا، ناری مخلوق تھا، لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی اتنی بارش ہوئی کہ وہ ناری سے نوری ہو گیا۔ اگرچہ اس کی حقیقت نہیں بدلی، وہ اس کی پیدائش آگ ہی سے تھی تو وہ ناری تھا، لیکن اس پر نوریوں کی صفات غالب آ گئیں تو وہ نوریوں میں شامل ہو گیا۔ اگر اس بات کو زیر نظر رکھا جائے، سامنے رکھا جائے، تو جیسا کہ میں نے پہلے بات کی، لوگ کہتے ہیں اس کی بات چھوڑو، وہ تو فرشتہ ہے۔ کیا انسان جو گناہوں سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائے اور اس کی رحمتوں کے انعامات کی بارش ہو جائے، تو کیا اسے فرشتہ کہا جائے گا؟ وہ فرشتوں میں شامل ہو جائے گا؟ آپ سوچئے، کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے، ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح شیطان آگ کی تخلیق ہونے کے باوجود وہ فرشتوں میں شامل ہو گیا، تو اسی طرح انسان خاکی ہو کر، بشری ہو کر، اس کو بھی فرشتوں کی، اگر وہ اس مقام پر پہنچ جائے تو اس کو بھی فرشتہ کہلوانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ خدا کا خلیفہ ہے، یہ فرشتوں سے بہت بلند و برتر ہے، لہذا اگر اس کو فرشتہ کہا جائے گا تو اس کی شان میں کمی واقع ہوگی، یہ اپنے مقام سے نیچے گرے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی درجہ بلند ہے، وہ اعلیٰ مخلوق ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہت اچھی ترکیب سے پیدا کیا ہوا ہے، وہ ترکیب فرشتوں میں نہیں ہے، وہ جنات میں بھی نہیں ہے جو ترکیب انسان میں ہے، لہذا انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لیکن ایک ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اسے اشرف المخلوقات تھا، لیکن ساتھ میں کہہ دیا ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر اسے لپیٹ کر سب سے نیچے پھینک دیا۔ ہم جو سب سے نیچے ہیں، ہم اگر ان احکام پر عمل کریں گے تو ہم اپنا مقام حاصل کریں گے۔ شیطان نے عمل کیا، شیطان نیکیاں کرتا رہا تو فرشتہ ہو گیا، لیکن ہم اگر اپنی کمیاں کوتاہیوں پر قابو پائیں گے تو ہم اپنا اصل مقام حاصل کر لیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، شیطان جن ہی تھا اور وہ صرف اپنی ان عبادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی وجہ سے وہ فرشتہ بن گیا، یعنی اس پر احکام فرشتوں کے لاگو ہوئے اور وہ ان میں رہنے لگا، اسی لیے وہ اس حکم میں شامل تھا۔ یہاں میں ایک بات اور کروں، کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے، وہ ہے تو شیطان ہی تھا، وہ جن ہی تھا، لیکن جیسے اگر ایک کلاس میں 20 لڑکے ہوں اور 5 لڑکیاں ہوں تو جب ان کا استاد، ان کا ٹیچر کلاس میں آتا ہے تو وہ کہے لڑکوں کھڑے ہو جاؤ، تو لڑکیاں بھی ساتھ میں کھڑی ہو جائیں گی، حالانکہ ان کے استاد نے لڑکوں سے کہا تھا، لیکن کیونکہ وہ جماعت میں شامل تھی اس لیے ان پر حکم لاگو ہو گیا۔ یہ بات نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ وہ لڑکیاں بھی لڑکوں کی نسل سے تھیں، ان پر تب کو لاگو ہوا اور انہوں نے اس قدر محنت کی، ان کے برابر آئی، لیکن یہ تو جن تھا، یہ تو ناری مخلوق تھی، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ لڑکے اور لڑکی والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اسپیشی کی بات ہے، وہ الگ نسل ہے، یہ الگ نسل ہے، اس کو ایسے اس مثال سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ معزز ناظرین سامعین، صرف بات یہ ہے کہ وہ اس لیے فرشتوں میں شامل ہوا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ جو اس کی عبادت کرے گا، اس کے احکام پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ تو اسے نوازے گا۔
اللہ تعالیٰ نے اسے جب نوازا، آپ نے اس پر رحمت و بارش کی، تو اس وقت اس میں وہ صفات جو فرشتوں والی صفات تھیں وہ اس میں پیدا ہو گئی، اس مقام پر پہنچ گیا، لہٰذا اس پر فرشتوں کا حکم لاگو ہو گیا۔ معزز ناظرین سامعین، یہ میری اپنی اسسمنٹ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو قبول کریں، لیکن جو میری بات سمجھ میں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ہو سکتا آپ کو اچھی لگے۔ اگر یہ بات آپ کو اچھی لگی تو مہربانی کیجئے میرے چینل تفہیم الہدیٰ کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اسے شیئر بھی کیا کیجئے اور پسند بھی کیا کیجئے، لائک بھی کیا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔